بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر اپنے انعامات و احسانات یاد دلائے یہود و نصارہ کو، اور پھر ایفاء عہد کا کہا گیا کہ عہد کو پورا کرو۔ اب یہاں سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف صاف حکم دے رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان لے آؤ۔ آیات دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، بما، اس کتاب پر، قرآن کریم پر، انزلتو، جو میں نے اتاری، یعنی جس طرح تورات میری نازل کی ہوئی کتاب ہے، اسی طرح یہ قرآن کریم بھی میری نازل کی ہوئی کتاب ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر اس کتاب سے، قرآن کریم سے تمہیں دوری نہیں ہونی چاہیے، تمہیں وحشت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مصدقاً، یہ قرآن کریم سچا بتلاتی ہے، تصدیق کرتی ہے، لما، اس کتاب پہ، معاکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی، انجیل کی، سابقہ کتابوں کی، سابقہ انبیاء کی، یہ قرآن کریم تصدیق کرتی ہے، ان کی تکذیب نہیں کرتی، ان کو جھٹلاتی نہیں ہے، اور اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ سابقہ تمام انبیاء پر، سابقہ تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم مسلمان ایمان لے، ہم تکذیب نہیں کرتے، ہم تصدیق کرتے ہیں، تو لہٰذا تم بھی اس کتاب سے تمہیں وحشت، دوری نہیں ہونی چاہیے، یہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، اول کافر بھی، اس کے پہلے منکر مت بنو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ایمان والے تم ہوتے، اس پر پہلے تم ایمان لے آتے، پہلے تم اس کو مانتے اور مسلمان ہوتے، کیونکہ تم پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، آسمانی اہل کتاب ہو، آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کتابوں میں پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، آخری رسول کی، آخری نبی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کتاب کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور وہ بالکل صادق آ رہی ہیں، سچا ثابت ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ پہلے اسلام لانے والے، ایمان لانے والے تم ہوتے، لیکن الٹا ہو رہا ہے کہ پہلے تم ہی منکر بن رہے ہو، اور جن پر کتاب نازل نہ ہوئی، نہ ان پر نہ کوئی رسول آیا ان کے پاس، نہ کوئی کتاب، جیسے بت پرست ہیں وہ دڑا دڑ ایمان لا رہے ہیں، اور تم پہلے منکر بن رہے ہو۔ اور پھر آگے اس جملے میں، آگے والے جملے میں یہودیوں کی خرابی بیان کی گئی ہے، علماء یہود کو ڈانٹا گیا ہے کہ چند معاوضہ کے وہ کیا کیا کرتے تھے کہ عوام کی خواہش کے مطابق انہیں فتویٰ دیا کرتے تھے، عوام کی خواہش کے مطابق مسئلہ بیان کیا کرتے تھے، عوام کی خواہش کے مطابق آیات کی تشریح کیا کرتے تھے، تورات کی چند ٹکے لے کر، رشوت لے کر، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو اس خرابی سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس طرح مت کرو۔ ولا تشتروا بآیاتی، میری آیات کے، میرے ارشادات کے عوض مت لو ثمنا قلیلا، حقیر سا ثمن، حقیر سا معاوضہ مت لو، میری آیات کو مت بیچو۔ اس سے یہ سمجھ لینا بالکل بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ قرآنی تعلیم پر اجرت لینا، یا علوم دینیہ سکھانے پر اجرت لینا، یا امامت و اذان پر اجرت لینا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھ لینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کا مطلب جیسا کہ بیان ہوا کہ غلط فتویٰ دینا، غلط مسئلہ بیان کرنا، آیات کی غلط تشریح کرنا، رشوت لے کر، چند معاوضہ لے کر، یہ اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور پھر جو اذان پر اور امامت پر اور قرآن کی تدریس پر اور مدرسی پر جو اجرت ملتا ہے، وہ قرآن کی آیات کے عوض نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ وقت کے مقابلے میں ہوتا ہے، وقت کے عوض ہوتا ہے کہ ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، اس کی عوض ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کے نسخوں کی جو تجارت ہوتی ہے، وہ اجرت جو ہوتا ہے وہ کاغذ اور طباعت اور کتابت کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آیات الہی کے مقابلے میں ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی ممنوع ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو کوئی ممنوع نہیں کہتا۔ اور پھر اس کو اگر بند کر دیا جائے، اس اجرت کو دینا بند کر دیا جائے، تو پھر یہ تعلیم کا یہ دروازہ ہی بند ہو جائے گا، پھر نہ کوئی مؤذن ملے گا، نہ کوئی امام ملے گا، نہ کوئی مدرس ملے گا، پھر تو یہ باب ہی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر ایک اپنے حقوق واجبہ کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک اپنے روزگار کمانے میں لگ جائے گا، تو اس لیے۔ اور پھر معاوضہ کتنا ہوتا ہے، تنخواہیں کتنی ہوتی ہے، جا کے پوچھ لیا کریں، 3,000، 5,000، 7,000، زیادہ سے زیادہ 12 یا 15,000، اور 15,000 والے پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی، پورا ٹائم دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے معاوضہ تو ذرا دیکھیں، اس پر بھی اعتراض ہو، اس لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔
تو اس آیت سے یہ سمجھ لینا بالکل بھی درست. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھے ہی سے ڈرو. اب آگے یہ بیان کی جا رہا ہے احکام شرعیہ میں تبدیلی ہے. یہود دو طرح کیا کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا بس چلتا تو بالکل آیات کو چھپا دیتے تھے. جن آیات میں رسول کی پیشن گوئیاں ہوئی ہے، آخری کتاب کی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، ان کو چھپا دیتے تھے. اور اگر وہ چھپ نہ سکتا، وہ ظاہر ہو جاتا تو پھر انہیں خلط ملط کرتے، تبدیلی کرتے، ایسے ہوئی کاتب بتلاتے تو تحریف کر ڈالتے، اپنے مطلب کے مطابق تشریح کر دیتے تھے. تو اس سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس طرح مت کرو. ولا تلبسوا الحق، حق کو خلط ملط مت کرو، بالباطل، باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو یہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو، ایسا مت کرو. آگے شروع میں جس طرح ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اسی طرح آگے آیت میں عمل کا بھی حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا ذکر اس لیے کیا کہ یہود کی شریعت میں بھی یہ دو عبادتیں تھیں، نماز اور زکوٰۃ. لیکن یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا. اس لیے یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی طریقے پر نماز پڑھو. ایمان لے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ مل کر اسلامی طریقہ پر نماز پڑھو. اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ. جماعت کی اہمیت بتلائی گئی ہے، نماز با جماعت کا اہتمام کرو. تو اس لیے ہمارے لیے بھی پیغام ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ عمل صالح. پھر اعمال میں، عبادات میں نماز کی اہمیت ہے، زکوٰۃ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کی اہمیت ہے. پھر جماعت کی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی. اور پھر یہ جو خرابی بیان کی گئی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے کتاب میں تحریف کر ڈالی ہے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے. اب ہمارے علماء سو اگر ان میں یہ خرابی آ جاتی ہے کہ قرآن کی آیت کی علوم دینیہ کی غلط تشریح کرتے ہیں یا غلط مسئلہ، غلط فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ بھی مستحق عتاب ہوں گے، مستحق شکایت ہوں گے.